بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق الله العظيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وعلى آل سيدنا محمد وآله الكريم وبارك وسلم صلاة تحب ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله حضور بقیت السلف فخر الاماثل مفکر اسلام خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا محمد قمر الزما صاحب العالمی دامت فیضهم العالیہ اور ان کے جگر گوشہ بیرسٹر حضرت معین الزما صاحب العازمی اور دیگر علماء امام عالم صاحب اور اس مسجد کے روح رواں بلکہ جان مسجد حضرت العلام الحافظ المقری محمد سجاد علی برکاتی دامت ظلہ عالی و دیگر علماء اور مشائخ میرے آقا کی دیوانوں پردہ نشین بہنوں پیارے پیارے عزیز بچے اور بچیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیما، دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیما، یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا۔ ابھی بہت ہی پرمغز اور ولولہ انگیز خطاب آپ سن رہے تھے اور دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ سنتے رہیں۔ اب اس درمیان حضرت نے میرے نام کا اعلان فرما دیا، لیکن میری حقیقت اور میری سعادت اور میری عادت یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے سامنے کچھ کہنا ذرا مناسب ہے۔ میں عرض کروں ہما شما کچھ جیسے ناچیز کی کیا بات، یہ امر واقعہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ حضور بقیت السلف مفکر اسلام کی ذات گرامی عالم اسلام میں وہ عظیم شخصیت ہے۔ اب تو زمانہ جیسے جیسے بڑھ رہا ہے، ہمارے بزرگوں اور ہمارے اساتذہ اور ہمارے دین کا یہ ہے اولڈ از گولڈ، یہ آپ کہتے ہیں نا، لیکن ہمارے اساتذہ کا بھی یہی ہے، جیسے جیسے ان کی عمریں پاک بڑھتی ہیں ویسے ویسے ان کی روحانیت، ان کے جملے، ان کی فکر، ان کی محبت، ان کا ولولہ، ان کا جذبہ، ان کی بات ایسی منموہنی ہوتی ہے کہ 1000 گھنٹوں پر ایک لفظ بھی ان کا بھاری ہوتا ہے۔ میں اپنی بات کیا کہوں، حضرت کی تقریر تاجدار اہل سنت شبیہ غوث اعظم شہزادے اعلیٰ حضرت مفکر اسلام شہزادے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنتے تھے اور دعائیں دیتے تھے۔ اللہ حضور حافظ ملت نے جنہیں منتخب فرما کر سبحان اللہ میدان میں اتارا، حافظ ملت کی نگاہوں کی نور ہے، بانی الجامعۃ الاشرفیہ استاد الاساتذہ۔ یہ چند جملے اس لیے مجھے کہنا پڑا کہ دوستو بڑی خوش نصیبی ہے، ان کی بارگاہ کی چند منٹ کی صحبت ہی مل جاؤ اس دور میں تو خدا کی قسم چراغ لے کر کے اب ایسے روئے تابا نہیں ملتے ہیں دنیا میں۔ کچھ ہی شخصیتیں پورے عالم میں رہ گئی ہیں۔ قائد اہل سنت تو تشریف لے جا چکے ہیں، مجاہد ملت تشریف لے جا چکے ہیں، رئیس القلم تشریف لے جا چکے ہیں، بحر العلوم تشریف لے جا چکے ہیں، محدث اعظم پاکستان کا کوئی جواب نہیں، مجاہد اہل سنت کا کوئی جواب نہیں۔ انہی بزرگوں کی صف میں انہوں نے پوری دنیا میں جو دین کی جو قائد اہل سنت کے پرچم تلے اور ان کی رفاقت میں ہے کہ مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں کہ دشت تو دشت ہے،
دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیا. یہ وہ شخصیت آپ کی اور کتنی خوش نصیبی ہے حضور کے میلاد کی بات حضور کے ایک عاشق سے سننے کے لیے تیار. کیا کہوں علامہ القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر میرے پاس ہے. برطانیہ کی سرزمین سوکھی تھی، خشک تھی، بنجر تھی، چٹیل تھی، آپ گنتے تو مسجدیں نہیں ملتی. لیکن علامہ اشرف قادری قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ایک مشن چلا تو علامہ اشرف قادری صاحب کہتے ہیں انہوں نے لکھا کہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب ملا کے خطاب نے برطانیہ میں آگ لگا دیا ہے. چاروں طرف اہل سنت و جماعت روشنی پھیل گئی. یہ وہ ذوات قدسیہ ہیں. تو اب میں کیا تقریر کروں؟ ویسے تقریر تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں ایک ادنا طالب علم ہوں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ یہ ہے کہ آپ کی خوش نصیبی ہے، اس لیے انہی کلمات کے ساتھ میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ مسجد فرید الاسلام کے حضرت امام صاحب، جملہ منتظمین، جملہ خادمین اور جملہ متعلقین قابل مبارکباد ہیں کہ میلاد نبوی کا جلسہ ہو رہا ہے اور اس خطاب کے لیے ہمارے حضرت مفکر اسلام تشریف فرما ہے. اللہ حضرت کے سائے رحمت کو ہم پر دراز فرمائے. انشاءاللہ کبھی بس ایک جملہ سن لیجئے جو ہمارا ایمان ہے، جس کو کہہ رہے تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اس لیے اس جان جہاں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا یہی میلاد النبی ہے.